بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GM کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر غلام مرزا۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، سہیل برائے جو کہ سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے آج PTI کا جو الیکشن میں جیتنے کا جو ہے وہ ڈنکا بجا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ووٹ صحیح طریقے سے ہوں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں، تو کوئی بھی PTI کو جیتنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور وہ بہت بڑی جماعت ہے، ملک کی سیاسی جماعت ہے۔ تو آئیے انہوں نے اور کیا کیا کہا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں تو پھر دیکھیے۔ تو اب جب کہ حکومت مدت پوری کر رہی ہے تو کیسے شیورٹی ہوگی کہ یہ جو پلان اکنامک ہو یا ایگریکلچر گرین انیشیٹو ہو، اس کا تسلسل قائم رہ سکے گا؟ دیکھیں جی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت چاہتی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے، چاہے سینسس کے نام پر یا چاہے جو ہے فائنانشیل ایمرجنسی کے نام پر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس آئیڈیا کو پسند نہیں کیا اور یوں اس حکومت کو بھی یہ ماننا پڑا ہے کہ یہ اگست میں جا رہے ہیں، اور اس لیے یہ اب یہ کوشش کریں گے کہ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے اس سے ایک یا 2 دن یا 4 دن پہلے توڑ دیں گے اسمبلیاں، تاکہ 3 مہینے کی مدت مل جائے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اکانومی کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوں گے اس میں ایسے لگتا ہے کہ شہروں میں PTI کا ووٹ بینک اسی طرح برقرار ہے، اور اگر موجودہ سچویشن بھی برقرار رہی تو PTI کو بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور جو PDM کی جماعتیں ہیں یہ نہیں چاہیں گی کہ PTI کو کھلا ہاتھ ملے اور کھلا میدان ملے اور وہ اس طرح جیت جائیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اکتوبر کا جو آئیڈیا ہے الیکشن کا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اتنی جلدی سے ووٹ بینک کو توڑنا، اب تو نومبر کا الیکشن ہوگا نا الگ کرنا۔ جی نومبر میں الیکشن ہوگا۔ جی میں سمجھتا ہوں نومبر بھی اس کام اگر تو دیکھو فیئر الیکشن کروانے ہیں تو یس اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں، نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر اس سے پہلے کوئی آپ نے پولیٹیکل گیمنگ کرنی ہے، جس طرح 2018 میں کی گئی، جس طرح PTI کے حق میں بندے توڑے گئے، جس طرح سے ان کے نون کے بندے جو ہیں وہ الگ کیے گئے، کیا اس طرح کی گیم ہوگی؟ اگر تو اس طرح کی گیم ہونی ہے تو پھر ٹائم تھوڑا ہے، پھر جو ہے وہ PTI ایڈوانٹیج میں رہے گی اس تھوڑے ٹائم سے، اور اس لیے مجھے یہ لگتا ہے۔ تو سہیل صاحب یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اپنی مرضی کی پچ بنانی ہے تو اس کے لیے واقعی وقت کم ہے، تو اگر وقت زیادہ چاہیے ہو تو اس کی پھر کیا ترکیب ہوگی؟ کیونکہ نہ تو یہ مردم شماری اور نہ فائنینشیل ایمرجنسی والی بات بنی ہے۔ سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی، اور سپریم کورٹ چاہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی ہو، چاہے جسٹس بندیال کی ہو، چاہے جسٹس منصور علی شاہ کی ہو، جسٹس طارق مسعود کی ہو، وہ سارے آئین کے بڑے پابند ہیں اور آئین کو ماننے والے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس کی توسیع دے گی، اور حکومت کے پاس کیا اس کا سلوشن ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ سے توسیع لیے بغیر، یا سپریم کورٹ کو کیسے کنونس کریں گے توسیع کے لیے۔ تو پھر اگر الیکشن کروانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ اس کا رسک لینا پڑے گا، وہ میجارٹی میں بھی آ سکتی ہے، وہ تھوڑی سی کم سیٹیں بھی لے سکتی ہے، لیکن ایک بڑی طاقت کے طور پر وہ سامنے آئے گی۔ تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا ابھی سلوشن نظر نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جو پونجی ہے وہ PDM کے ہاتھ سے نکل کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ اب اگلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ان کی مرضی سے ہوگا، چاہے وہ اگر فرض کریں کوئی اکنامک مینیجر لاتے ہیں، رضا باکر آتا ہے یا کوئی اور اکنامک مینیجر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تھوڑا پرولانگ کریں گے وہ، تاکہ اکانومی کو سیٹ کر سکیں۔ اور اگر کوئی پولیٹیکل آدمی آتا ہے تو تب بھی یہ سوال کھڑا ہوگا کہ پالیٹکس مینج ہوگی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی کھلیں گی جس دن حکومت کے جانے سے پہلے۔ سہیل صاحب ایک یہاں اسلام آباد میں کام رہا یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی آدمی آتا ہے تو پھر مطلب ہے 60 سے 90 روز میں انتخاب ہو رہا ہے، اور اگر کوئی اکانومسٹ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے گیم لمبی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے دونوں صورتوں میں گیم تو انہیں لمبی کرنی پڑے گی، یا پھر یہ تیار رہے اس رسک کے لیے کہ PTI بھی آ سکتی ہے۔
سہیل صاحب بیلٹ پیپر پہ جب تک بلے کا نشان رہے گا تب تک تو خطرہ رہے گا، اور جب تک خان صاحب کے کیسز کو ڈیل کرنا ہے اس میں بھی 2-3 ماہ تو کم از کم لگیں گے، چاہے نگران حکومت کے دور میں ہی وہ کیسز آئیں۔ دیکھیں جی، بیلٹ پیپر سے آپ بلہ ہٹا نہیں سکتے، نہیں تو پھر اس الیکشن کی کیا اہمیت ہوگی۔ دیکھیں آپ ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے، الیکشن میں اس طرح کا انفیئر پلے جو ہے نا وہ نہیں چلتا۔ آپ الیکشن سے پہلے تو گیمنگ ہمیشہ کرتے ہیں، 1971 میں بھی کی آپ نے، 1970 میں بھی کی آپ نے، 88 میں بھی کی آپ نے، 90 میں بھی کی آپ نے، 93 میں بھی کی، ہر ایک میں ہوتی رہی ہے، تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ 2018 میں بھی کی گئی، لیکن الیکشن ڈے پہ 77 میں ہوئی یا جب بھی ہوئی ہے اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ڈے پہ کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو اس دن بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان بھی دینا پڑے گا، پی ٹی آئی کو چانس بھی دینا پڑے گا، اس سے پہلے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ تو سہیل صاحب، نون لیگ کیا 15 ماہ کی پرفارمنس اور نواز شریف صاحب کی واپسی 2 فیکٹرز کی بنیاد پر اپنا ووٹر یا اپنا ووٹ بینک سٹرینتھن کر سکتی ہے، یا سفیشینٹ انف نہیں رہا یہ دونوں؟ نواز شریف فیکٹر کی کیا امپورٹنس؟ اکنامک خواب دکھائے گئے۔ میاں نواز شریف ہمیشہ جب بھی کوئی منشور دیتے ہیں یا جب بھی الیکشن میں جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اکانومی کا کوئی نیا منصوبہ لے کر آتے ہیں۔ اس دفعہ بھی وہ اکانومی کا ہی کوئی خواب جو ہے اور یہ پلان ہے وہ لے کے آئیں گے کہ میں یہ کروں گا۔ پچھلی دفعہ جب آئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا تھا اور خاتمہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے آئے تھے تو انہوں نے لبرلائزیشن آف اکانومی کی تھی اور وہ کیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ موٹر ویز بنائے تھی۔ تو ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا وہ بائے ہوگا اس طرح کی پولرائز سچویشن میں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ٹھیک، اور پیپلز پارٹی اور مولانا وہ بھی اپنے اپنے مشن پہ ہیں، اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ لینا چاہتے ہیں، چاہے نگران سیٹ اپ ہو یا آنے والی تقسیم ہو، ان کا کیا کیجئے گا؟ پختونخوا میں لے لیں گے، پیپلز پارٹی سندھ میں لے لے گی، بس یہیں تک محدود رہیں گے۔ اس سے زیادہ تو بس انہیں وفاقی وزارتیں 2 مل سکتی ہیں، 4 مل سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک، شامی صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیے اس موضوع پہ۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور آپ ان پیچیدگیوں میں الجھتے چلے جائیں گے۔ تو الیکشن جو ہیں بر وقت ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بحیثیت جماعت اس میں حصہ لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب، ان سے اگر آپ نبٹ سکتے ہیں، قانونی کارروائی کر سکتے ہیں تو شوق سے کر لیجئے، ادروائز پروسیس جو ہے اس کو آپ چلائیں۔ جتنا روکیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، اس سے پیچیدگی بڑھے گی، حالات الجھیں گے اور معاملات جو ہیں پھر آپ کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے۔ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی یہ 9 مہینے کا تو آپ کو اکنامک ایک پلان مل گیا ہے نا، اور 9 مہینے کا آپ کو ایک سکون بھی آپ کو میسر آ گیا ہے۔ تو کوئی اب اکنامک مینیجر نے تو پھر آ کے کرنا کہ آپ تو نئی حکومت آئے، آگے ڈیل کرے، سیاسی استحکام آئے، لوگوں کو اب اپنا نقطہ نظر بتائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ بہت کوئی بڑی بھاری اکثریت کوئی جماعت حاصل کر لے گی۔ بڑا مقابلہ ہوگا، کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے، لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، جس کو چاہیں چنیں، جس کو چاہیں اقتدار میں بٹھائیں، جس کو چاہیں اختلاف میں بٹھائیں۔ سہیل صاحب، ہم پچھلے 1 سال سے تقریباً سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آیا چاہتے ہیں جب سے ان کی حکومت آئی۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ واپسی کا شیڈول فائنل نہیں کر سکے؟